ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پہ دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ زندہ انسان کی قدر کرو، مرنے کے بعد تو دشمن بھی سگے بن جاتے ہیں۔ منافق بھی جنازے کی پہلی صف میں اور چارپائی کو کندھا دیتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خود میت کا قاتل آنسوں بہاتا اور زارو قطار روتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ اگر امیر مغرور ہو گیا تو آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا جائے گا، اگر غریب مایوس ہو گیا تو وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا، اور کبھی بھی اس غربت سے فائدہ اٹھا کر وہ رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کا کوئی دشمن اور مخالف نہیں، سمجھ لو کہ اس میں کوئی کمال نہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں اور دیواروں پر توجہ کرنے کے بجائے اپنے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین فرشتوں پہ توجہ کریں، کیونکہ ان کے پاس کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اور ہاتھوں میں قلم بھی ہے، اور تمہارے اعمال نامے کا رجسٹر بھی ہے، اور اس پہ ایک ایک چیز کو لکھنے کے لیے میرے رب کا آرڈر بھی ہے۔ وہ تمہیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور تمہاری حرکات و سکنات، تمہاری زبان سے نکلے ایک ایک جملے اور لفظ کو حرف بہ حرف نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جہاں تم لوگوں کے حساب و کتاب سے ڈر رہے ہو، وہاں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک ایک چیز کا حساب ضرور لے گا۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ رکھ دے ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر اے میرے اللہ، کہ شیطان کو ہمیں گمراہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اللہ کو بھول گئے یہ لوگ، فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے، پر رازق کا خیال ہی نہیں۔ میرے پاک نبی کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ رزق انسان کو خود تلاش کرتا ہے۔ اب اس انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیز خود اس کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ اس کی طرف دوڑنے کے بجائے اس کے اصل مالک کی طرف دوڑتا جس نے اس کو بھیجا ہے، تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، تاکہ وہ خوش ہو کر اس کو اور بھی بہت کچھ عطا کرے۔ لیکن یہ نادان صرف ایک چیز کی طرف دوڑ پڑا جو اس کی طرف خود ہی آ رہی تھی، اور باقی ہر چیز گنوا بیٹھا، اور اصل مالک کو بھی ناراض کر بیٹھا۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، مگر
بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا خود غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے عقل والوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ میرے پاک نبی نے اسی وجہ سے تو فرمایا تھا کہ من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، دنیا ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ قابل رحم مت بنیں، اپنا بھی دفاع کریں اور دوسروں کا بھی سہارا بنیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں ہی گزار دو۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے میرے دوست، یہ وقت کبھی نہیں رکتا، یہ کبھی نہیں تھکتا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتا، اس کو کسی کے نفع اور نقصان سے کوئی مطلب نہیں۔ جس نے اس کی قدر کی اور اس کو بیش قیمت خزانہ سمجھا، اس نے زندگی میں بہت کچھ پا لیا، اور جس نے اس کو گنوا دیا اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے اٹھ جوان، ہمت کر، مشکلات کا مقابلہ کر، حالات سے گھبرا کر بزدل بن کر بیٹھ نہ جانا۔ کیونکہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ چلو اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، دوسرے نمبر پہ آپ نے دوڑ جانا نہیں، تیسرے نمبر پہ آپ نے ہار جانا نہیں، چوتھے نمبر پہ آپ نے جیتنا ہے اور حالات کو بچھاڑ دینا ہے۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ ہی مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ کیونکہ کسی قیمتی چیز کا انسان کو مفت میں مل جانے میں کوئی اس کا کمال نہیں ہوتا، لیکن اس قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھنے میں کمال ہوتا ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں، لیکن رویوں میں فرق ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔
جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔